الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور عزیز طلباء اور عزیز بچوں، حضرت مولانا بن امین صاحب نے جب مجھے کہا، بلکہ حکم دیا کہ آپ کو ہمارے سالانہ جلسے میں آنا ہے، مدرسے کا سالانہ جلسہ بھی ہے اور میڈیکل کالج کا بھی ہے، تو میں نے معذرت کی کہ مجھے دوسری جگہ مولانا نے اس پر کہا کہ 7-8 دن کے اندر جو دن آپ کہیں گے ہم اسی حساب سے پروگرام کریں گے۔ میں نے کہا ایک آدمی اتنی محبت سے بلا رہا اور واقعی اگر میں نہیں آتا تو مجھے افسوس ہوتا۔ ہمیشہ ہماری کوشش رہتی ہے کہیں جائیں تو اچھی باتیں وہاں کی محفوظ رکھیں اور اپنے جا کے ساتھیوں کو بتائیں اور اپنے اداروں میں اس کا امپلیمنٹ کریں۔ مجھے کہتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے اور کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ اس مرتبہ کل سے لے کر آج تک جتنی اچھی باتیں اور نئی باتیں یہاں دیکھنے کو سیکھنے کو ملی اور پسند آئی، ایک جگہ پر اتنی اچھی باتیں بہت کم جگہ مجھے نظر آئی، اور ظاہر بات ہے کہ اسی عزم کے ساتھ جائیں گے کہ ان چیزوں کو اپنے یہاں انشاءاللہ اس کا امپلیمنٹ کریں گے۔ سب سے اچھی چیز مجھے جو لگی کل سفر کے دوران مولانا بن امین صاحب نے بتایا کہ ہمارے اساتذہ ہی ہماری مجلس شورا ہے، کہیں ہندوستان میں آپ دکھا نہیں سکتے۔ ہم بھی مدارس میں خدمت کر رہے ہیں، مدرسوں سے بڑے وابستہ بھی ہیں، بڑے مدرسوں سے، لیکن اساتذہ کو جو اہمیت آپ نے دی ہے مولانا، میں اس پر جو ہے اپنی خوشی کا جو میرا یہ ہے میں اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ حقیقت میں سال بھر 2 دفعہ آنے والے اساتذہ کے متعلق اور تعلیم کے متعلق کوئی فیصلہ کریں مجلس شورا میں اور مجلس عاملہ میں، مجلس نظامت میں، اس کے بجائے جنہوں نے زندگی دی ہے 10 سال 15 سال 20 سال، آپ انہی کے حوالے تعلیمی نظام کے ساتھ انتظامی امور بھی کریں، مالی امور بھی کریں، تو ہمارے اساتذہ طے کرتے ہیں۔ مولانا نے بتایا کہ تنخواہ کتنی بڑھے گی، نظام دیکھتے ہیں۔ میں اس کو جو ہے چاہوں گا کہ ہمارے اسی طرح ہمارے اساتذہ کو اہمیت دیں۔ دوسری چیز مجھے بہت اچھی لگی جو میں نے دیکھی کہ اپنے بعد جو جنریشن جس کو تیار کرنا ہے، انسان تیار کرتا ہے اور وہ جو ہے منصب سنبھالتا ہے ان کے جانے کے بعد، اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد۔ میں نے دیکھا حضرت مولانا غلام استانی صاحب کا 2nd جنریشن تو تیار ہے ہی، کل بھی آج بھی، اور یہاں پر وہ اکثر لوگ موجود ہیں۔ 3rd جنریشن کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے منصب پر بٹھا کر جو دکھایا۔ محمد میاں اتنے چھوٹے ہیں کہ ابھی عالمیت میں ان کو میں سمجھتا ہوں کہ 2-4 سال لگیں گے، لیکن جس خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے اپنی بات رکھی اور مدرسے کی سالانہ رپورٹ جس اعتماد کے ساتھ کل بھی میں دیکھ رہا تھا، یہ بھی خوش آئند بات ہے۔ اصلاح اپنی زندگی میں ہو جائے گی اگر ان کو اس منصب پر دیکھیں گے یا ان کو وہاں پر پہنچائیں گے۔ تیسری چیز مجھے جو اچھی لگی، ابھی یہاں بتایا مولانا بن امین صاحب نے کہ ہمارے جو ہے آس پاس رہنے والے ہمارے بھائی دوسرے مدرسوں میں جیسے مال سے تعاون کرتے ہیں، پر گندم سے چاول سے تعاون کرتے ہیں، یہاں پر گندم سے تعاون نہیں کرتے، بلکہ گندم کے بعد کا جو مرحلہ آتا ہے روٹی پکانے کا، اپنے گھر سے پکا کے بھیجتے ہیں۔ شاید ہی کوئی مدرسہ ہوگا جہاں روزانہ کہیں پر دیہات سے جو ہے آواز آ رہی ہے، کہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ تسلسل کے ساتھ آس پاس رہنے والے ہمارے مسلمان بھائی مدرسے کی اس طرح خدمت کرتے ہوں، تو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے میں سمجھتا ہوں بہت یہ قابل تقلید بھی ہے، اس کو انشاءاللہ ہم لوگ بھی اپنانے کی کوشش کریں گے۔
اسی کے ساتھ میری 2-3 تجویزیں یہ ہیں کہ یہاں پر خدمت خلق کا شعبہ بھی ہے. عام طور پر گجرات میں ہم نے دیکھا، مہاراشٹرا میں بہت کم ہے یہ کہ ہر مدرسے کے ساتھ ہاسپٹل ہے اور کلینک ہے اور خدمت کے تعلق سے اپنے برادران وطن کے لیے ان کے لیے وہاں پر مواقع ہیں. جب ہم ان کی خدمت کر رہے ہیں دعوتی اعتبار سے ان سے فائدہ بھی اٹھانا چاہیے. آج میں نے دیکھا یہاں پر ہمارے برادران وطن کے کچھ ذمہ دار اسٹیج پر موجود تھے، شاید مجمع کے اندر بھی موجود ہوں. ان کے لیے میں سمجھتا ہوں سب سے بہتر طریقہ یہ ہے جو ہم اپنے یہاں پر جو ہے اس کو اپناتے ہیں، ان کے لیے خاص ایک دن رکھتے ہیں، اس میں ان کو بلاتے ہیں، آس پاس کی بستی کے اپنے برادران وطن کو کھانے پر بلاتے ہیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کی جو ہے سطح کے مطابق اور ان کی ضرورت کے مطابق دعوتی باتیں بھی ان کے اندر آ جاتی ہیں. اس کا مذاکرہ ہو جاتا ہے جس کو ہم لوگ پیام انسانیت کہتے ہیں. ایک ہی مجمع میں دونوں طبقات موجود رہتے ہیں تو بات کرنے میں بھی بڑی جو ہے نزاکتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. بہت ساری باتیں جو ہم اپنی ملت کے لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں ان کے سامنے کھل کر نہیں کہہ سکتے. ان کے سامنے جو باتیں کہیں گے تو وہ یہ باتیں رہ جائیں گی. اتنا بڑا ماشاءاللہ علاقہ ہے اور آپ کام کر رہے ہیں، ان کے ساتھ وابستہ ہیں، تو ایک دن ان کے لیے خاص کرنا چاہیے. چونکہ ہمارے پاس اپنے کالج میں ٹیچنگ اسٹاف بھی ہے، اسٹوڈنٹ بھی ہیں بڑی تعداد میں، ان کو سب جمع کر کے ان کے سامنے حکمت کے ساتھ ایک دعوتی اعتبار سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. ان کے لیے کوئی دن خاص کریں گے، جلسے سے ایک دن پہلے، جلسے کے ایک دن بعد، یا صبح کو یہ جلسہ، شام کو وہ جلسہ، یا شام کو اپنا جلسہ، صبح کو یہ جلسہ. تو ایک تجویز میری یہ ہے. میں مولانا فاروق صاحب سے بھی گزارش کروں گا، مولانا بنیامین صاحب سے بھی گزارش کروں گا، جو اور لوگ ہیں اپنے مدرسوں کے ان سے بھی گزارش کروں گا. آج کے حالات میں، ملک کے حالات میں اس کی بہت بڑی ضرورت ہے، اس لیے کہ بہت ساری غلط فہمیاں ایسی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے سامنے صحیح صورتحال آ جاتی ہے، نہ صرف ان کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہوتا ہے بلکہ وہ ہم سے بڑھ کر ہمارے دین کی دفاع کرنے کے لیے اور وکالت کرنے کے لیے میدان میں آتے ہیں. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. اسی طرح ایک چھوٹی سی تجویز میری یہ ہے کہ یہاں پر عوام بھی ہیں، فارغین بھی ہیں. اب فارغین سے بات کریں گے تو عوام کی سمجھ میں بہت ساری باتیں نہیں آئیں گی. عوامی سطح پر مدرسے کی اہمیت کے تعلق سے باتیں کریں گے، ابھی بیچارے فارغین دیکھتے رہ جائیں گے. اب ان کے ساتھ کھل کر بات کرنا ہے. وقت کی نزاکت کا خیال، جلسہ بہت لمبا ہو رہا ہے تو کھل کر ان کے سامنے باتیں نہیں آ سکتی. اور ایک طرفہ باتیں آنے کے بجائے ماشاءاللہ ہندوستان میں اس کا تجربہ بہت سارے مدرسوں میں کیا گیا، اور اتفاق سے اس سال مجھے اس تعلق سے 2 بڑے مدرسوں میں جانے کا موقع ملا. میں پرسوں ہی سری وردھن میں تھا. ایک دن پہلے انہوں نے اپنے فارغین کو جمع کیا، پورے فارغین اب تک کے جتنے تھے 350 فارغین تھے، اور دن بھر کا ان کے ساتھ پروگرام ہوا. پھر دوسرے دن جلسہ عام ہوا اور پھر ان کے ساتھ ڈسکشن ہوا. اس سے پہلے 1 مہینے پہلے میں اندور میں گیا تھا، بڑا دارالعلوم ہے وہاں پر. میں سمجھتا ہوں تقریباً 400 سے زیادہ فارغین جماعت پچھلے اور نئے فارغین ہونے والے جو لوگ تھے، ان کے ساتھ انہوں نے ایک ٹاپک دی تھی کہ میدان عمل میں جا کے کتنی طرح سے ہمیں کام کرنا ہے. تو کھل کر ان کے سامنے باتیں آئیں. تو اس مدرسے کے بھی سینکڑوں فارغین ہیں، تو ان کو بھی جو ہے ہر سال جمع کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے 400 میں 300 آئیں، 250 آئیں. تو ان کی کارکردگی کا جائزہ، آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے، ان کے مشورے. دن بھر کی 2-3 نشستیں ہو جائیں گی، پھر اگلے دن اپنے پروگرام میں بھی شریک ہو جائیں گے. ایک چوتھی تجویز میری یہ ہے کہ ہمارے فارغ ہونے والے طلباء کے لیے ایک 2-3 دن کا ایک ورکشاپ ہونا چاہیے، امتحان کے زمانے میں نہیں بلکہ 1-1.5 مہینے پہلے، کہ آپ یہاں سے فارغ ہو کے جائیں گے، آپ کے عزائم کیا ہیں، ہم آپ کی کیا رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں. امتحان کے موقع پر تو مصروفیت ہوتی ہے. اس کا بھی تجربہ کیا جا رہا ہے بہت سارے مدرسوں میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی 2-3 باتیں انشاءاللہ مزید اس کے ساتھ اضافہ ہو جائے گا تو اس مدرسے کی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نتائج اور کھل کر سامنے آئیں گے اور دوسروں کے لیے نمونہ بنیں گے. آخر میں اپنے ان فارغین سے، چونکہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے، جانا ہے دوسری جگہ اور اس کے لیے الگ نشست نہیں ہے، تو میں ایک 2-3 باتیں بنیادی طور پر اپنے عزیز فارغ ہونے والے طلباء سے کہنا چاہوں گا. عزیز ہمارے فارغین، ہمارے علماء اور عزیز ہمارے طلباء، اس وقت ہم جب میدان عمل میں جائیں گے تو ہمارے سامنے امت کی ضرورت پہلے کی طرح اب نہیں ہے، بہت فرق ہے. 1400 سال تک ایک طرح کے ہمارے لیے دعوت کے میدان تھے. اس کی زیادہ تشریح نہیں کر سکتا، آپ کے سامنے وقت نہیں ہے. لیکن اس وقت اب جو چیلنجز ہیں
تو پہلے ہمارے پاس فارغ ہونے کے بعد دو ہی میدان تھے، یا تو اصلاح کا میدان تھا یا دعوت کا میدان تھا، برادران انسانیت کے لیے اللہ کا پیغام پہنچانا، جن تک اللہ کا پیغام پہنچ چکا، جو قبول کر چکے ہیں، ان کو ایمان پر باقی رکھنے کے لیے ان کی اصلاح کی کوشش کرنا۔ اب اس طرح کا مرحلہ نہیں رہا، اس لیے کہ اس وقت اسلام دشمن طاقتوں نے 1400 سال تک مسلمانوں کا نشانہ بنایا تھا، 1400 سال تک۔ ابھی 25 سال پہلے تک اور 30 سال پہلے تک کی بات یہی ہے۔ تاتاریوں کا حملہ ہو، 1857 کے واقعات ہو، 1947 کے جو حادثات ہوں، اس سے پہلے حضرت صدیق اکبر کے زمانے میں ارتداد کے واقعات ہوں، جو بھی ہیں، ان سب میں جو کوششیں تھیں مسلمانوں کے خلاف تھی۔ اب کوششیں وہ تنگ آ گئے ہیں، تھک گئے ہیں، اب ان کی کوششوں کا نشانہ مسلمان نہیں ہیں۔ میں بہت سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں، آپ کہیں گے نشانہ نہیں ہے، ہمیں مار رہے ہیں اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، سب اپنی جگہ پر، یہ سب بہانے ہیں، یہ سب مظاہر ہیں۔ ان سب کا نشانہ اسلام ہے۔ پہلے نشانہ مسلمان تھے، اب نشانہ مسلمان نہیں ہے بلکہ اسلام ہے۔ ہماری ٹوپی داڑھی سے ان کو اتنا غصہ نہیں ہے، مجھے معاف فرمائیں، ہمارے مدرسوں سے ان کو، ہمارے مسجدوں سے ان کو، ہمارے دینی مظاہر سے ان کو اتنی الرجک نہیں ہے جتنی ان کی کوششیں ہمارے دل کے اندر بیٹھی ہوئی ایمانی حمیت کو ختم کرنے یا کم کرنے کی طرف ہے۔ اور اس کے لیے ایک پورا پلان بنا ہوا کہ ان کو نام کا مسلمان رکھا جائے اور غیر شعوری طور پر ان کو اسلام پر ان کا اعتماد کم سے کم ہوتا جائے، اور اس معاملے میں وہ کیا ہیں، اس وقت بڑے کامیاب ہیں۔ اس کی چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں، بات لمبی نہیں ہو سکتی، چھوٹی سی مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ ہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ بہت سارے مقدمات کو فیس کرتا ہے، ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں۔ آپ یقین نہیں کریں گے، ایک ہمارا مسئلہ جب ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں جاتا ہے، ایک جج کے سامنے ایک سیٹنگ کے لیے 10-15 لاکھ روپیہ خرچ کرنا پڑتا ہے۔ ایک وکیل جو بڑا ہوتا ہے اس کی فیس ہوتی ہے، میں جج کے سامنے مسئلے کے پیش آنے کے موقع پر کھڑا رہوں گا، بات کرنے کا موقع ملے تو بات کروں گا، لیکن میری اس سیٹنگ کا جو ہے 10 لاکھ روپیہ، اس کا اسسٹنٹ ہوتا ہے 5 لاکھ روپیہ، ایسی 10 نشستیں ہوتے ہیں، کروڑوں روپے خرچ ہوتے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ادھر 15-20 سال پہلے تک جتنے مقدمات مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذمہ داران لڑتے تھے، خلا کے سلسلے میں یا حلالہ کے سلسلے میں، طلاق کے سلسلے میں، 4 شادیوں کے سلسلے میں، کم عمری کی شادی کے سلسلے میں، یا پھر متبنہ کے سلسلے میں، وہ سب جو ریٹ داخل کی جاتی تھی غیر مسلموں کی طرف سے داخل کرنے والے ہوتے تھے۔ لیکن اس 15-20 سال کے اندر اسلام اور اسلامی شاعر کے خلاف جتنی ریٹ داخل کی جا رہی ہیں، ان سب کو داخل کرنے والے مسلمان ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے درمیان ایک ایسی جماعت وہ پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں جن کو خود اسلام پر اعتماد نہیں ہے۔ اب ہم جب میدان عمل میں جائیں گے، عزیز ہمارے طلبہ، عزیز ساتھیو، ہمارے سامنے 4 میدان اس وقت ہوں گے، 2 میدان نہیں ہوں گے۔ ایک تو برادران انسانیت کا میدان ہوگا، جن کے سامنے توحید، رسالت اور آخرت کی بات ہمیں پہنچانی ہے اور حکمت کے ساتھ پہنچانی ہے، اور قیامت تک ہمارا یہ فرض باقی رہے گا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور سب سے بڑا ہمارا میدان وہی ہونا چاہیے۔ دوسرا میدان جو پہلے سے تھا، مسلمانوں کو اخلاق پر باقی رکھنا، ان کی اصلاح کرنا، لیکن 2 میدان پلس ہمارے درمیان تیار ہو گئے۔ ہمیں اس میدان میں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک میدان ہے ہمارے درمیان نئی نسل کا ایک طبقہ جو گریجویٹ اور انٹلیکچوئل ہے اور کوالیفائیڈ ہے اور مثقف کہلاتا ہے۔ ہمارے درمیان آج نمازوں کی پابندی کے باوجود اور پہلی صف میں رہنے کے باوجود، ٹوپی داڑھی پہننے کے باوجود، عمرے پر عمرہ کرنے کے باوجود، ایسا ہمارے درمیان پیدا ہو گیا ہے کہ دن بدن اسلام پر ان کا اعتماد کم ہوتے جا رہا ہے۔ کاش ایسا ہوتا، یہاں یہ سختی نہیں ہوتی، اس معاملے میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہم اپنے بچوں کو نواقض وضو یاد کراتے ہیں، مبطلات صلاۃ یاد کراتے ہیں، لیکن نواقض ایمان یاد نہیں کراتے۔ شرک اور کفر صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی جو ہے مندر میں جائے، گھنٹی بجائے، بتوں کے سامنے سر جھکائے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی کفر ہے،
یہ بھی ایمان کے منافی بات ہے، لیکن ایک شرک اور کفر اور ایمان کے منافی بات یہ ہے کہ انسان کے ذہن میں یہ آئے اللہ کاش یہاں پر یہ سختی نہیں کرتا، اتنا جملہ سخت نہیں ہوتا، اس معاملے میں تھوڑی نرمی ہوتی۔ یہ ہے تہجد پڑھنے کے باوجود یہ خیالات، جن خیالات کے آنے کے بعد نہیں، جن خیالات کے آنے کے تصور سے ہی ایمان نکل جاتا ہے۔ اور اس طرح کا ایک بہت بڑا طبقہ ہمارے درمیان موجود ہے، بچیوں کا، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں، بلکہ مجھے معاف فرمائیں بہت سارے ہمارے علماء کا ایک چھوٹا سا طبقہ ہی صحیح ہمارے درمیان ان کا بھی ایسا پیدا ہو گیا ہے کہ پہلے تو ان کو جو ہے دینی تعلیم پر اعتماد نہیں رہتا ہے، پھر وہ دینی تعلیم پر اعتماد کی کمی اسلام پر اعتماد کی کمی کی طرف لے جا رہی ہے۔ بہت سارے علماء آپ کو ایسے ملیں گے آپ کو، ہمیں ان کا بھی مقابلہ کرنا ہے۔ اور ایک طبقہ ہمارے درمیان وہ ہے جو کھلم کھلا اسلام سے نکل کر ارتداد اور الحاد کے پاس پہنچ چکا ہے، ہمیں ان کو واپس لانے کی فکر کرنی ہے۔ ایک طبقہ برادران انسانیت کا دعوت کا کام کرنا، ایک طبقہ برادران اسلام کا اصلاح کا کام کرنا، ایک طبقہ جن کا اسلام پر اعتماد کم ہو رہا ہے ان کو اسلام پر اعتماد بحال کرنے کی کوشش کرنا، اور چوتھا طبقہ جو ایمان سے مسلمان کے نام رکھنے کے باوجود الحاد اور ارتداد میں پہنچ چکا ہے، جس کو کہتے ہیں ارتداد کی واقعات۔ ان چاروں میدانوں میں ہمیں کام کرنا ہے، لیکن اپنے ذوق اور مزاج کے مطابق نہیں۔ میں آخر میں آپ سے کہتا ہوں، قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ہمارے حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ قرآن مجید کے بہت ہی اعلیٰ ذوق رکھتے تھے، اس میں سے استنباط کرنا، حکمتوں کو بیان کرنا، اور ایک آیت کے جو ہے دسیوں جو ہے مسالے کو بیان کرنا۔ مولانا نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ ہم اس کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ تمل ناڈ میں جو نبی آئے تمل بولنے والے تھے، بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ چائنا میں جو نبی آئے چائنیز زبان بولنے والے تھے، نہیں ہے۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے، ہو سکتا ہے، لیکن بِلِسَان کہتے ہیں عربی میں ایک بڑا جامع لفظ ہے، اس قوم کی نفسیات کو سمجھنے والا، ان کے ذوق کو سمجھنے والا، ان کے مزاج کو سمجھنے والا، امت کی اس وقت جو ضرورت ہے اسی اعتبار سے ان میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جس انداز میں ہم اپنے مسلمانوں کو سمجھائیں گے غیر مسلم بھائیوں کو اس انداز میں سمجھا نہیں سکتے۔ مدرسے کے لوگوں کو جس طرح ہم سختی کے ساتھ اعمال پر لانے کی کوشش کریں گے، وہ سختی یونیورسٹی اور کالج کے بچیوں میں نہیں چلے گی۔ ہمیں بہت ساری وہاں رعایتیں رکھنی پڑے گی، جائز حد تک ان کے ذوق اور مزاج کے مطابق۔ ایک مرتبہ ایمان، جس کے پاس ایمان نہیں آپ نماز کی دعوت نہیں دیں گے، جو فرض نماز نہیں پڑھتا اس کے سامنے سنتوں کی باتیں نہیں کریں گے۔ ایمان کی طرف لانے کی کوشش ہوگی، پھر نماز کی بات ہوگی، اللہ پر ایمان، اس کے بعد اقامت صلاۃ، اس کے بعد ایتاء زکوٰۃ۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ دین منصوص ہے، دین کی دعوت بھی منصوص ہے، لیکن طریق دعوت ہر زمانے کے اعتبار سے کیا ہو جائے گا، 19-20 کے فرق کے ساتھ اپنے تقاضوں کے تحت بدلتا رہے گا۔ ہم نے جیسے دین کو منصوص سمجھا ہے، طریق دین کو جو اپنے بزرگوں کا دین کا طریقہ تھا سمجھانے کا آج سے 100 سال پہلے، اس زمانے کے اعتبار سے تو بہت مناسب تھا، لیکن آج کے حالات کے اعتبار سے ہمیں ان کی نفسیات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ ایک مستقل ایک تفصیلی موضوع ہے، پھر کسی موقع پر اگر مولانا بلی امامی صاحب نے بلایا دوبارہ، اگر غلطی کی تو انشاءاللہ اس موضوع پر آپ کے ساتھ بات کریں گے۔ تو میں اپنے ان ساتھیوں کو جو فارغ ہو کے جا رہے ہیں ایک طے کریں کہ انشاءاللہ ہمیں جہاں بھی رہنا ہے، جیسے بھی رہنا ہے، دین سے جڑے ہوئے صرف رہنا نہیں بلکہ دین کی خدمت کے ساتھ جڑے ہوئے رہنا ہے۔ آپ ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، کچھ بھی بنیں گے، لیکن اپنی شناخت کو ہم نہیں بھولیں گے۔ ہم LLB ہو گئے، ہم وکیل ہو گئے، اب ٹوپی نکل گئی، کوٹ آ گیا، ٹائی آ گئی، نہیں، ہم کو جو کچھ ملا اپنے مدرسے کی برکت سے ملا، ہم اسی شناخت کے ساتھ دین کی خدمت دنیا کے ہر میدان میں کرتے رہیں گے۔ ان عزائم کے ساتھ جائیے، پھر اللہ آپ سے دنیا میں کام نہیں لے گا، بلکہ آپ تصور نہیں کر سکیں گے اپنی امت میں، بلکہ انسانیت میں کام لے گا، اور ایسا کام لے گا جو قیامت تک باقی رہیں گے انشاءاللہ۔